السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 374، سورہ التوبہ، آیت 81 تا 83، پارہ نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ تعالی کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے، پس وہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ تجھے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے پھر وہ تجھ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دیجئے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، سو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ فارحا خوش ہوئے، المخلفون وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کے جانے کے بعد،
وکاری ہو، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان کہ یجاہدو وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، لَا تَنْفِرُوا نہ تم کوچ کرو، فی الحر گرمی میں، قل فرما دیجئے، نارو آگ، جہنم جہنم کی، اشد زیادہ سخت ہے، حرن گرمی میں، لو اگر کانو ہوں وہ، یفقہون سمجھتے، فَلْيَضْحَكُوا لہذا چاہیے کہ وہ ہنسے، قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور روئیں، کثیراً زیادہ، جزاءً بدلے میں، بما جو کانو ہیں، یکسبون وہ کماتے۔ فَإِن پھر اگر رجعک واپس لے آئے آپ کو، اللہ تعالیٰ الی طائفۃ کسی گروہ کی طرف، منہم ان میں سے یعنی منافقین میں سے، فاستاذنوک تو وہ اجازت مانگے آپ سے، للخروج نکلنے کی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں، فقل تو کہہ دیجئے، لن تخرجوا ہرگز نہ نکلو گے تم، معیا میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں تم لڑو گے، معیا میرے ساتھ، عدوًا دشمن سے، انکم بے شک تم، رضیتم راضی ہو گئے تھے، بالقعود بیٹھے رہنے پر، اول مرہ پہلی مرتبہ، فقعدوا سو تم بیٹھو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر منافقوں کا ذکر فرمایا۔ یہ منافق لوگ جن کی زبان پر تو لا الہ الا اللہ، لیکن دل ان کے ایمان سے خالی، زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل ان کے ایمان سے خالی کے خالی۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے منافقوں کا ذکر فرمایا کہ جو غزوہ تبوک میں لمبے اور دور اور مشقت برے اور گرمی برے جہاد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے، بلکہ مختلف بہانے اور عذر بنا کر وہ اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھے رہے، پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے، اور جھوٹ موٹ ان لوگوں نے گڑھ لیا۔ تو یہاں اللہ نے ان کے لیے ورڈ اور لفظ استعمال کیا، المخلفون، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ مطلب منافق نے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے چال بازیاں کی اور یہ کوئی کارنامہ ہے کہ جناب ہم تبوک کے اس سفر میں اور اس غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے اور آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ المخلفون ہیں، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اللہ کی طرف سے انہیں جانے کی توفیق ہی نہیں ملی اور وہ دھکیل دیے گئے، چھوڑ دیے گئے۔ کیا مطلب؟ وہ ردی سامان کہ جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مکان شفٹ کر رہے ہیں، ہر اچھی اور قیمتی چیز تو بندہ شفٹنگ کے دوران دوسری جگہ لے جاتا ہے، لیکن کچھ سامان ایسا بھی ہوتا ہے جو بیکار اور ردی ہوتا ہے، فالتو ہوتا ہے اور انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ان المخلفون کا، ان منافقوں کا بھی یہ حال، یہ مقام ہے اور یہ ان کا درجہ ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور یہ ردی ہوئے اور یہ بیکار ہوئے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ناپسند کیا۔ اب یہاں منافق کا کام دیکھیے، منافق خود بھی جہاد نہیں کرتا، جہاد کے لیے نہیں نکلتا، اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتا،
اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ یہی حال ان منافقوں کا تھا، خود بھی یہ نہیں نکلتے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ میاں اتنی گرمی، پھل پک کر فصلیں تیار ہیں، اتنے دور کے لمبے سفر میں جانا، تو لوگوں کو بھی روکتے اور خود بھی رک جایا کرتے تھے، خود بھی مال خرچ نہ کرتے، خود بھی جہاد کے لیے جان و مال نہ دیتے، اور دیگر لوگوں کو بھی وسوسے ڈال کر انہیں جناب جو ہے وہ جہاد میں جان و مال خرچ کرنے سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے گرمی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کو یہ بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ یہ سمجھتے، یعنی بے وقوفوں کو اگر یہ سمجھ ہوتی تو یہ کبھی اللہ کی راہ میں جان و مال دینے سے جو ہے وہ دریغ نہ کرتے، پیچھے نہ رہتے۔ کیوں کہ جہاد سے پیچھے رہنا، مال خرچ نہ کرنا، دل سے ایمان کو تسلیم نہ کرنا، یہ سراسر جہنم جانے کا باعث ہے۔ تو جہنم کی آگ وہ کہیں زیادہ گرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث 2807 کے اندر فرمایا، جہنم کا ایک غوطہ دنیا کی تمام لذتیں بھلا دے گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جب جہنم کا غوطہ لگے گا اور دیگر منافقوں کافروں کو جب جہنم کا ایک غوطہ ملے گا، انہیں ساری دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ساری سہولتیں، دنیا کی تمام نعمتیں، جناب مال و دولت ہے، شدید گرمی میں اے سی روم ہے، اور جناب دنیا کی ساری لذتیں، صرف جہنم کا ایک غوطہ ہی دنیا کی ساری لذتوں کو بھلا دے گا۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں 3265 نمبر کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ تمہاری آگ یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو جب اس ایک کا یہ حال ہے، باقی 69 کا بھائیوں کیا حال ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ تو یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس ایک حصے کا یہ حال ہے، ہاں جی، اس ایک حصے کا یہ حال ہے، تو اندازہ تو لگائیں 69 باقی حصوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی آگ کا کیا پھر حال ہوگا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کس قدر اس میں گرمی کی شدت ہوگی اور کس قدر اس کے اندر تپش ہوگی اور جلا دینے کی صلاحیت ہوگی۔ تو منافقوں نے کہا کہ گرمی میں کہاں نکلتے ہو؟ تو یہاں بے وقوف ہی ایسا ہوگا کہ جو دنیا کی گرمی کے بدلے میں آخرت کی گرمی لے لے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا، جہاد کے لیے نہ نکلنا، اور دل سے ایمان کو تسلیم نہ کرنا، یہ جہنم جانے کا باعث ہے۔ اور منافقوں کے لیے تو جہنم کا پھر سب سے نچلا درجہ ہے، درک اسفل، ہاں جی۔ تو جب یہ حال ہے پھر کیا ہوگا؟ اور جو جہنم کے اوپر ہوگا، جس کے پاؤں میں صرف جہنم کی 2 جوتیاں ڈالی جائیں گی، اس کا دماغ کھوپڑی میں موجود بھیجا وہ چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیا کی طرح کھولے گا یا اس سے زیادہ۔ تو جو منافق جہنم کے درک اسفل میں ہوگا، سب سے نچلے حصے میں ہوگا، اس کے عذاب میں مبتلا ہونے اور گرمی کی شدت اور تپش
وہاں کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کم ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ، اس بدلے وہ جو کمائی کر رہے ہیں۔ آج تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ جناب ہم تبوک کے لمبے اور گرمی بھرے سفر سے بہانے بنا کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو چاہیے ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ جب قیامت کے دن میں عذاب ہوگا تو پھر ان کو معلوم ہوگا کہ آیا تبوک میں اور جہاد میں شرکت نہ کر کے ہم نے کس قدر بربادی کو اور گرمی کو اور تپش کو خرید لیا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1044۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی گرمی کوئی گرمی نہیں ہے، اور منافق اور کافر دنیاوی مستیوں میں مست ہو کر آخرت کو بھول کر ان کا یہ ہنسنا یہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑے عذاب کا باعث ہوگا۔ تو ان کو اپنے کالے کرتوتوں پر ہنسنے کی بجائے رونا چاہیے کہ یہ آخرت کی بربادی مول لے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان منافقوں کو آئندہ جہاد کے لیے بھی نہیں لے کے جانا۔ جو آج تبوک کے سفر میں اور غزوے میں شامل نہیں ہوا، اس آیت میں منع کر دیا گیا کہ ایسے منافق کبھی بھی اب آئندہ کسی بھی جہاد میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، اور ان کو شامل نہیں کیا جانا کہ جو تبوک کے غزوے میں شامل نہ ہوئے اور بہانے بنا کر اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ تو جیسے پہلی مرتبہ بیٹھ گئے بغیر عذر کے جھوٹے بہانے تراش کر، اب بھی گھروں میں بیٹھے رہو، آئندہ تمہارا اللہ کی راہ میں نکلنا کوئی الاؤڈ نہیں رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔